बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल कससुल अंबिया बाय TQ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। विसाल से 3 दिन पहले जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत महमूना रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बीवियों को आपके पास इकट्ठा किया गया। जब सब बीवियां आ गई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे फरमाया, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर न चला जाऊं। सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी को कबूल करते हुए हाँ कर दी। जब सब बीवियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा के घर जाने के लिए हाँ कर दी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठने की कोशिश की लेकिन आपसे उठा ना गया। हज़रत अली और हज़रत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला पास ही खड़े थे। वो नबी पाक को सहारा देकर हज़रत आयशा के घर ले आए। नबी करीम का सारा जिस्म पसीने से तर था। हज़रत आयशा के घर के बाहर सहाबा कराम काफ़ी तादाद में इकट्ठे थे। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा कि आप हज़रत अली और हज़रत फजल बिन अब्बास के कंधों पर हाथ रख कर चल रहे हैं तो सब परेशान हो गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह, हमारे नबी को क्या हो गया है। हज़रत आयशा से मरवी है कि मैंने कभी भी किसी का इतना पसीना बहता नहीं देखा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ मैं अपने चेहरे मुबारक पर बार बार फेरती रही थी। हज़रत मोहम्मद की ज़ुबान मुबारक पर कलमा जारी था और फरमा रहे थे कि ए अल्लाह ताला, मौत भी अपनी सख्तियाँ रखती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत के बारे में जिस सहाबी को इल्म होता वो भागा भागा मस्जिद नबवी में आ जाता था। इसी तरह मस्जिद नबवी में काफ़ी सहाबा कराम का हजूम हो गया। सहाबा कराम नबी करीम की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। हजूम की वजह से आवाज़ें बुलंद होने लगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की आवाज़ें सुनी तो आपके पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ए अल्लाह के नबी, आपकी हालत की वजह से सब सहाबा कराम परेशान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के पास जाने के लिए उठने की कोशिश की पर आपको इतनी कमज़ोरी हो चुकी थी कि आपसे उठा ना गया। आप पर 7 मशकें पानी डालने के बाद आप कुछ बेहतर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे के साथ उठाकर मिंबर रसूल पर लाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, मुझे लग रहा है कि तुमको मेरे पर्दा फरमाने के बारे से डर लगता है। सब ने मिलकर जवाब देते हुए फरमाया, जी अल्लाह के नबी, यही डर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, डरो मत, मैं आपको रोज़े महशर ज़रूर मिलूँगा। बेशक मैं रोज़े कौसर को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझे आप सब की दुनिया की तंग दस्ती की फ़िक्र नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारी दुनिया में रिज़्क़ की ज़्यादा होने का फ़िक्र है कि ऐसा ना हो कि तुम दौलत कमाने के चक्कर में एक दूसरे से बर्तरी ले जाने की कोशिश करने ना लग जाओ। जिस तरह मुझसे पहली कौमों का हाल था, जिस तरह उनको हलाक कर दिया गया था, ऐसा आपके साथ ना हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, नमाज की पाबंदी कायम करना और हर वक्त नमाज के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहना। नमाज की पाबंदी के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना, यही बात बार बार फरमाते रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों पर कभी जुल्म न करना, हमेशा औरतों से अच्छा सलूक करना, औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहा करो। एक बंदे को अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तू मुझे चाहता है कि दुनिया को चाहता है? तो उस बंदे ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। मुझे दुनिया के मालो दौलत से कोई लेना देना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मतलब था कि मैंने अल्लाह ताला की रज़ा को चुन लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की दुआ करते हुए फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरा सलाम हराने वाले तक पहुँचा देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे के साथ उठाते हुए घर ले जाया गया। हज़रत अब्दुर्रहमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुर्रहमान के हाथ में मसवाक देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक को लेना चाहा,
لیکن کمزوری کی وجہ سے لے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مسواک پر تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے اشارے کو سمجھ لیا۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کو نہ کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا اور اس کو نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں ڈال دی تاکہ دانت مسواک سے تر رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے میرا اور نبی پاک کا لعاب اکٹھا کر دیا گیا۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ جب فاطمہ گھر آتی تھی تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشانی چومتے۔ اس بار نبی پاک کو اس حالت میں دیکھ کر حضرت فاطمہ کا رونا بند ہی نہ ہوا۔ حضرت محمد نے حضرت فاطمہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ میرے پاس آ جاؤ۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا کے پاس گئیں تو بابا نے فرمایا، اے بیٹی میں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب فاطمہ نے اپنے بابا کی یہ بات سنی تو زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی طرف اشارہ کیا کہ فاطمہ میری بات سنو، اور کان میں فرمایا، اے بیٹا میرے سب خاندان سے پہلے تو میرے پاس تشریف لائے گی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سے دریافت کیا، اے فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا بات کی تھی کہ تم نے رونا شروع کر دیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا نے فرمایا تھا کہ میں آج رات دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ مسکرانے لگی تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ہی میرے پاس آئے گی، تو اس بات پر میں چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب باہر چلے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میرے پاس آ جا۔ جب میں پاس گئی تو نبی پاک نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا لی اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی۔ مجھے اعلیٰ رفافت پسند ہے، میں انبیاء، شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ نبی پاک اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے سچے نبی، ملک الموت باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی سے ملک الموت نے اجازت نہیں مانگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام اس کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ ملک الموت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی سلام پیش کیا اور فرمانے لگے، اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ نبی پاک نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند ہے۔ ملک الموت نبی کریم کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت کہنے لگے، اے نبی کی پاک روح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اللہ کی طرف لوٹ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہو گئی اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پر پڑا تھا، جو کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر کافی بھاری ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں۔ میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلی اور کہنے لگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے۔ سب پریشانی کی عالم میں رونے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ جس جگہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کی طاقت ہی نہ رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہونے والی تھی تو آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے وصال کرنے کے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کی نبی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کو یہ بات بتا دو کہ میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسوا نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب قیامت آئے گی سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو
آپ سب کی قبروں میں تشریف فرما ہوں گے۔ جب سب لوگ روزے قیامت جمع کیے جائیں گے تو آپ سب کے سردار ہوں گے۔ جب تک آپ کی امت کو جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا، اس وقت تک سب امتوں پر جنت حرام قرار دی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوش ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ اور حسن و حسین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر رو رہے تھے۔ سب مسلمان غم میں ڈوب گئے۔ اے پیارے دوستو، دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس سب کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد اس دنیا میں ہمیشہ خواہش مند کیوں ہوتے ہو؟ اس دنیا کی رنگینیوں میں دل کیوں لگا لیتے ہو؟ کیا ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر نبی اور پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو ہم کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم میں سے کوئی بوڑھا مر جائے گا، کوئی جوان، کوئی چھوٹی ہی عمر میں چلا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ سب کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ دنیا سے دل لگانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ٹائم کے ساتھ ملتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔